صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میلاد شریف کا پروگرام ہر ہفتہ پیر کو بعد نماز عشاء ہوتا ہے اور یہ اس کی بنیاد ڈالنے والے یا اس پروگرام کو آگے چلانے والے جناب سید طارق صاحب، سید جابر صاحب، ان کی کوششوں سے یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوتی ہے اور آپ حضرات کا ساتھ بھی ہے، ہمارے قادری مسجد کے نمازیوں کا اور قادری مسجد کے جو اراکین ہیں، کمیٹی کے حضرات ہیں، الحاج جناب حاجی مخدوم صاحب، سارے لوگوں کا ساتھ مل کے تحریک عظمت مصطفیٰ کی طرف سے یہ محفل صرف اس لیے منعقد کی جاتی ہے کہ اس میں جو لوگ آئیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی وجاہت، ان کی شان، ان کی قدر، ان کی اطاعت کے بارے میں جانیں اور سمجھیں اور مانیں، ان کی باتیں سنیں۔ جب ان کی باتیں سنیں گے تو ان کی محبت دل کے اندر اور زیادہ موجزن ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب میلاد مصطفیٰ کا یہ ہے کہ جب ان کی بات ہم کریں گے، ان کی بات ہم سنیں گے تو ان کی محبت ہمارے دل میں جاگتی رہے گی۔ جب ان کی محبت ہمارے دل میں جاگتی رہے گی تو ہم ان کے فرما بردار مطیع بھی بنتے چلے جائیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت کریمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور احترام کے تعلق سے ہے۔ اور اسی تعلق سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی نعت کے 2-3 شعر ملاحظہ کرتے ہوئے چلے۔ شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ حضرت مولا کائنات کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی شہنشاہ بادشاہ آئے، سارے بادشاہوں نے اپنے دربار کے نظام، اپنے دربار کے حاضری کے آداب، حاضر ہونے کے قانون اور ضابطے خود بنائے۔ ہر بادشاہ جو بھی آیا دنیا میں، اس نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے قانون اور ضابطے خود بنائے۔ جب وہ بادشاہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ساتھ ہی وہ قانون، وہ دربار، حاضری کے دربار اور اس دربار کے قانون، اس کے آداب، وہ بھی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ یہ دنیا کا اصول رہا ہے۔ مگر آؤ اس شہنشاہ اعظم کی بارگاہ میں چلے، اس بادشاہ کی بارگاہ میں چلیں کہ جس بادشاہ کے دربار کی حاضری کے قانون اور آداب نہ تو مخلوق میں سے کسی نے وضع کیے بنائے اور نہ خود اس نے بنائے۔ میں کس شہنشاہ، کس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے دربار کی حاضری کے قانون اور ان کے آداب نہ مخلوق میں کسی نے بنائے، نہ خود اس بادشاہ نے بنائے، بلکہ اس بادشاہ کے دربار کے حاضری اور آداب کے قانون بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العالمین نے خود نازل فرمایا۔ تو ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا بڑا کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب مخلوق میں سے کسی نے نہیں بنائے اور نہ خود اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب، قانون، ضابطے خود پیغمبر اسلام نے بنائے، نہ خود پیغمبر اسلام نے بنائے، نہ مخلوق نے بنائے، بلکہ اللہ رب العالمین جس نے کائنات پیدا فرمائی، اس کائنات پیدا فرمانے والے نے اپنے محبوب کے دربار کے حاضری کے آداب خود نازل فرمائے۔ میں نے مطالعہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے آداب میں جتنی آیتیں مجھے میسر ہوئیں، میں نے تلاش کر پائیں، وہ آیتیں آپ کے سامنے حاضر کروں گا، گوش گزار کروں گا، جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی رحمت للعالمین آمنہ کے لال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رفعت و شان کے مالک ہیں، کس قدر اللہ کے محبوب ہیں کہ خود اس نے محبوب کے بارگاہ کے آداب قرآن مجید میں نازل فرما دیے۔ قیامت تک انسانوں کے لیے وہ قانون، جب تک انسان رہے گا تب تک وہ قانون، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون، جب تک انسان رہیں گے ان قانونوں پر پابندی کرتے رہیں گے اور ان قانونوں کو تسلیم کرتے رہیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، سب سے پہلی آیت کریمہ تو یہی ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے تو وقت نہایت درکار ہوگا،
گواہ، انا ارسلناک شاہدن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے گواہ گواہی اسی چیز کی دیتا ہے جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال، ہمارے شب و روز کے اعمال، شب و روز کے کام کو دیکھ رہے ہیں کہ جس دیکھنے کی گواہی قیامت کے دن اللہ کے محبوب دیں گے۔ کون درود پڑھ رہا ہے، کون سلام پڑھ رہا ہے، کون تعظیم کر رہا ہے، کون احترام کر رہا ہے، کون انہیں اپنا جیسا بشر کہہ رہا ہے، کون سلام پڑھ رہا ہے، کون سلام پڑھنے سے منع کر رہا ہے، میرے آقا گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ومبشرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا۔ یعنی اچھے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، جنت کی بشارت دینے والے ہیں میرے آقا، ونذیرا، اور اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ برے کام کرو گے تو برے کام کا نتیجہ جہنم ہے، یعنی اللہ کے رسول اچھے کاموں پر جنت کی بشارت دینے والے ہیں اور برے کاموں پر جہنم سے ڈرانے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تعظیم و توقیر اور احترام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تعلق سے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، ان سب کو یہ بتا دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر بھی کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلے ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بیچ میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آخر میں ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات بیان فرمائی، اس کے بعد اس نے بیان فرمایا رسول کی تعظیم و توقیر کرو، پھر اس کے بعد بیان فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اپنی پاکی بیان کرنے کا جو حکم دے رہا ہے اس سے پہلے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر اور احترام کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ جب اس کی تعظیم و توقیر کریں تو یہاں پر پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے اسلام بھیجا، قرآن نازل فرمایا۔ اسلام بھیجنے اور قرآن نازل کرنے سے مقصد تین ہیں۔ اسلام بھیجنے سے اور قرآن نازل کرنے سے مقصد تین ہیں۔ پہلا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے محبوب پر ایمان لانا، دوسرا مقصد اس کے رسول کی تعظیم کرنا، تیسرا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت کرنا۔ تو ایمان تو پہلے ہے، تعظیم بیچ میں ہے اور عبادت آخر میں ہے۔ ایمان پہلے، اللہ و رسول پر ایمان پہلے، اس کے بعد اس کے رسول کی تعظیم و توقیر اور احترام، پھر اس کے بعد عبادت۔ تو پتہ یہ چلا
کہ جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے بغیر اللہ کی عبادت کریں گے ان کی عبادت رائے گاہ چلی جائے. اللہ کی عبادت مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کی تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے، اور اس کے محبوب کا بھی احترام کیا جائے، اس کے محبوب کی بھی تعظیم و توقیر کی جائے. یہ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب پر تعظیم و توقیر کے تعلق سے نازل فرمائی. دوسرا ادب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تعلق سے نازل فرمایا، دربار میں کیسے حاضر ہوا جائے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یہ دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا ادب اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا، اگر وہ لوگ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، اے محبوب یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکل کے آ جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کی دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی. تیسری آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کا تیسرا ادب، تیسرا طریقہ تعظیم و توقیر اور احترام کے بارے میں تیسری آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان کے سامنے زور سے بولو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. چوتھی آیت کریمہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو ایسے مت بلاؤ، رسول کو ایسے مت بلاؤ جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح رسول کو نہ بلاؤ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے بارے میں آیت کریمہ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اور بتایا، بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، نہ قول میں نہ فعل میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی قول و فعل میں ان سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
کے دربار کی حاضری کے آداب میں سے ایک ادب والی آیت کریمہ اور ملاحظہ ہو. پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو جاؤ. الی طعام غیر ناظرین، جیسے کہ کھانے کے لیے بلایا جائے تم اس کے پکنے کی خود راہ نہ تکو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو چلے جاؤ. فاذا طعمتم، جب کھا لو. فانتشروا، تو پھر الگ الگ منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، متفرق ہو جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے نہ رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ چیزیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں. فیستحیی منکم، نبی تمہارا لحاظ کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. ایک اور ادب اسی آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. نبی کی بیویوں کے تعلق سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے آداب میں سے ایک ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو. تفسیر طلب آیتیں ہیں. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے تعلق سے آیتیں ہیں. ایک آیت کریمہ اور ملاحظہ فرمائیں. پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کا ادب ایک یہ بھی ہے. پر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ و رسول جب تمہیں بلائیں، جب تمہیں آواز دیں اس چیز کے لیے جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے، تو اللہ و رسول کی آواز پر فوراً آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ و رسول تمہیں بلائیں تو فوراً آ جاؤ. ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے آداب خود قرآن کریم میں نازل فرما کے یہ اعلان کر دیا، یہ بتا دیا کہ اے لوگو میرا محبوب میرا رسول وہ ہے کہ جس کے آداب کے قانون، جس کے حاضری کے آداب کے قانون میں نے خود نازل فرمائے ہیں، اور ان آداب اور ان قانون اور آداب پر تمہیں عمل کر کے اپنے نبی کا احترام اور تعظیم و توقیر کا اظہار کرنا پڑے گا. ایک اور آیت کریمہ دیکھیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ایک نکتے کی بات، جتنی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کی حاضری کے آداب بیان فرمائے، وہ آیات آپ نے سنی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ غور کرنے کی بات یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار کی حاضری کے آداب جب بیان فرما رہا ہے تو مخاطب کس سے ہے؟ اس پہ آپ نے غور کیا؟ ہر آیت کے شروع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا.
ایمان والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر اور احترام کا جو حکم دے رہا ہے وہ ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ایمان والے نہیں ہیں تو وہ تعظیم اور توقیر کے حقدار بھی نہیں، وہ تعظیم بھی نہیں کریں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر جو بتا رہا ہے، اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر اور ان کے احترام کا جو حکم دے رہا ہے وہ حکم کسی اور کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو دے رہا ہے کہ اے ایمان والو میرے محبوب کی تعظیم کرو، اے ایمان والو میرے نبی کو دیوار کے پیچھے سے نہ بلاؤ، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اے ایمان والو نبی کے سامنے اس طرح زور سے نہ بولو جیسے کہ آپس میں زور سے بولتے ہو۔ تو تعظیم و توقیر کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین یعنی ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ تو جو ایمان والے ہیں وہی اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ نبی کی تعظیم نہ کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں، نہ کر پائیں گے۔ حضرات، یہ آیات کریمہ جو میں نے تعظیم و توقیر کے تعلق سے آپ کو بتائی ہیں، ایک آیت کریمہ اور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری میں حاضری کے تعلق سے ایک آیت کریمہ اور نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ تعظیم و توقیر والی جتنی آیتیں ہیں، ادب و احترام والی جتنی آیتیں ہیں، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بھی پروردگار عالم ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو۔ اصل میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تو شاید سمجھ میں آپ کے آ جائے۔ راعنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا فرمائیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے وہ چیزیں بیان فرماتے، اسلام کی دعوت دیتے، تو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سمجھ نہ پاتے ایک بار میں تو لوگ یہ کہتے تھے راعنا، یا رسول اللہ راعنا ہماری رعایت فرمائیے، راعنا ہماری رعایت فرمائیے۔ مگر اسی لفظ کو منافقوں نے، یہودیوں نے دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی توہین کے معنی میں اس لفظ کو منافقوں نے، یہودیوں نے اس لفظ کو توہین کے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی توہین کہاں برداشت؟ رب العالمین رحمت للعالمین کی توہین نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تمہاری نیتیں غلط ہیں، وہی لفظ کہ مسلمان استعمال کرتے ہیں تعظیم و توقیر والا معنی مراد ہوتا ہے اور تم استعمال کرتے ہو توہین کے معنی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ پر سب کے لیے ہی پابندی لگا دی کہ کوئی بھی راعنا نہیں کہے گا، بلکہ راعنا کی جگہ اگر کہنا ہے تو انظرنا کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہو۔ تو راعنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے پر پابندی لگا دی، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے محبوب سے اگر کہنا ہے تو انظرنا کہو۔ انظرنا کا معنی یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے،
یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ پر ہی پابندی لگا دی کہ جس لفظ میں توہین کا شائبہ اور توہین تھی۔ کتنی وجاہت ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا کہ اس نے ایسے لفظ کے استعمال کرنے والوں پر اس لفظ پہ ہی پابندی لگا دی کہ جس لفظ میں اس کے محبوب کی توہین جھلک رہی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کی۔ اتنی آیات کریمہ میں نے محنت و مشقت کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے تعلق سے تلاش کی اور میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ ان میں سے اب اتنی آیات کریمہ حالانکہ بہت سی ہیں جہاں میری نظر نہیں گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے جو آداب متعین فرمائے، ان آداب، احترام اور تعظیم و توقیر پر ان کے صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ صحابہ نے کس طرح اللہ رب العزت نے جو اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے قانون جو بنائے، ادب و احترام و تعظیم و توقیر کے جو ضابطے متعین کیے، ان ضابطوں اور قانون اور ادب و احترام پر صحابہ اکرام نے کیسے عمل کر کے دکھایا۔ دنیا قیامت تک ایسی مثالیں تلاش کرتی رہے گی، لیکن دنیا کو ایسی مثالیں مل نہیں سکتی ہیں۔ یاد کرو جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا۔ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو مکے قریش کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان بن عفان قریش مکہ کے پاس آئے، بات کی، تو قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان آپ طواف کر لو پھر چلے جانا۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو قریش مکہ نے حدیبیہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو اس سال طواف کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ تو معلوم ہوگا آپ کو نا، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال طواف کرنے سے روک دیا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو پیغمبر اسلام نے قریش کے پاس بھیجا بات کرنے کے لیے، تو قریش نے کہا اے عثمان بن عفان تم طواف کر لو۔ تو تعظیم و توقیر دیکھو، احترام دیکھو، جب قریش مکہ نے حضرت عثمان بن عفان سے کہا عثمان تم طواف کر لو، طواف کر کے چلے جانا، تو حضرت عثمان بن عفان نے قریش مکہ کو جو جواب دیا وہ سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اے قریش مکہ، یہ مجھے زیبا نہیں کہ میرے رسول نے طواف نہیں کیا، یہ میرے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ میں طواف کر کے چلا جاؤں۔ یہ محبت نہیں ہے کہ میرے آقا تو طواف نہ کریں، میرے رسول تو طواف نہ کریں، انہیں روکا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ عثمان تم طواف کر لو کعبے کا اور چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں جب تک میرے نبی، میرے محبوب، میرے رسول طواف نہ کر لیں گے، یہ عثمان بن عفان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا۔ چنانچہ بغیر طواف کے ہی حضرت عثمان بن عفان بارگاہ رسالت مآب میں حدیبیہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دنیا مثال دے سکتی ہے، اور طواف وہ بھی عبادت ہے، اس میں دوسرے کی شرکت کا کیا مطلب؟ عبادت تو عبادت ہے۔
ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ سید طارق صاحب ایسا کریں گے تو ہم ایسا کریں گے، سید طارق صاحب مسجد میں 50 روپے دیں تو ہم دیں گے۔ عبادت تو عبادت ہے، مگر نہیں، نبی کا احترام دیکھو، نبی کی عظمت دیکھو۔ انہیں پتا ہے کہ جس عبادت میں نبی کی عظمت، نبی کا احترام ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہی عبادت قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں شرک نظر آتا ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی کا شعر ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان نے دکھایا۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھو، خیبر سے واپسی کے وقت مقام صحبہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمائی، اور حضرت علی کے زانو پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ کے آرام فرمائی۔ پیغمبر اسلام نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، حضرت علی کسی وجہ سے عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے تھے، سورج غروب ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وقت چلا گیا۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات میں پہلے وہ شخص ہیں مولا کائنات مولا علی کہ جن کے لیے اتنی بڑی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایسا کبھی ہوا تھا نہ ہوگا۔ سورج کسی کے لیے پلٹا نہیں ہے، سورج کسی کے لیے واپس نہیں ہوا، مگر واہ رے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی قوت و طاقت عطا فرمائی، کیسا مالک و مختار بنایا کہ ان کا کنٹرول، ان کا قبضہ صرف ہمارے اور آپ کے ہی اوپر نہیں ہے، بلکہ کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس چیز کے میرے آقا مالک و مختار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا انہیں مالک و مختار بنا دیا۔ وہ سورج کے بھی مالک و مختار ہیں، وہ چاند کے بھی مالک و مختار ہیں، وہ سیاروں کے بھی مالک و مختار ہیں، وہ سمندروں کے بھی مالک و مختار ہیں، وہ بحر و بر کے بھی مالک و مختار ہیں، وہ برگ و ثمر کے بھی مالک و مختار ہیں، وہ دلوں کے بھی مالک و مختار ہیں۔ تو حضرت علی کے لیے جب اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے حضرت علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس فرما دیا۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی واقعے کو پرویا ہے اور کہا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اور یہ احترام ہی تو تھا، بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ احترام ہی تو تھا، نبی کی تعظیم ہی تو تھی کہ اگر جگاؤں گا تو نبی کے آرام میں خلل ہوگا، تعظیم میں خلل ہوگا، احترام میں ڈسٹرب ہوگا، نبی کی تعظیم و توقیر میں ڈسٹرب ہوگا، اس لیے تو علی نے نہیں جگایا اور علی کی نماز چھوٹ گئی۔ تو صرف تعظیم و توقیر کی بنیاد پر حضرت علی نے اپنے نبی کو نہیں جگایا، نماز چھوٹ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ چونکہ عصر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز۔ تو اسی چیز کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔
اور یہ تعظیم و توقیر ہی کی بات ہے، نبی کے احترام ہی کی بات ہے کہ غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے کو اس سوراخ میں لگا دیا۔ وہاں بھی میرے آقا اپنے سر مبارک کو حضرت صدیق اکبر کی زانو مبارک پہ رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ سوراخ سے سانپ بار بار ڈس رہا ہے، درد سے بلبلا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درد سے پریشان ہیں۔ سارے سوراخوں میں اور کپڑے لگا دیے مگر ایک سوراخ بچا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا کہ میرے نبی کو گزند نہ پہنچنے پائے، میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، میرے نبی کے آرام میں ڈسٹرب نہ ہو، میرے نبی کی تعظیم و توقیر مکمل ہو، احترام مکمل ہو۔ تو درد برداشت کرتے رہے مگر اپنی ران کو حرکت نہیں دی، ران اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ حضرت ابوبکر کا پیر اپنی جگہ سے نہ ہلا کہ پیر ہلے گا تو نبی کی نیند میں خلل ہوگا، جو تعظیم کے منافی ہے، جو احترام کے منافی ہے۔ سانپ کاٹ رہا ہے برداشت کر لیا، درد ہو رہا ہے برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کر لیا مگر نبی کی تعظیم و توقیر اور احترام کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دامن سے جانے نہ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ اور پھر آخر میں بتا دیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، فروع مانے بعد میں۔ ہر شعر یہ چاہتا ہے کہ 20 منٹ اس شعر کی تشریح کی جائے مگر وقت ختم ہو رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صاحب بتا دیا کہ اس نبی کی غلامی ہی اصل الاصول ہے، اس نبی کی غلامی، اس نبی کی نوکری، اس نبی کے در کی چاکری ہی اصل ہے، اس نبی کا احترام، اس نبی کی تعظیم و توقیر ہی اصل ہے، باقی تو سب بعد کی چیزیں ہیں۔ اگر تم نے نبی کا احترام کر لیا، تعظیم و توقیر کر لی تو یقیناً ایمان مکمل ہو گیا، اللہ پر ایمان مکمل ہو گیا اور اس کے رسول پر ایمان مکمل ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے لوگ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو شیخ صلاۃ والسلام کو پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔